السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی حالیہ سیاسی صورتحال کے ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کے بارے میں، جن کے متعلق اس وقت سوشل میڈیا پر مختلف خبریں اور دعوے گردش کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سعد رضوی کو پولیس مقابلے میں گولیاں لگی ہیں یا وہ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ گزشتہ دنوں تحریک لبیک پاکستان نے ایک بڑے احتجاجی مارچ کا اعلان کیا، جسے لبیک یکساں مارچ کا نام دیا گیا۔ یہ مارچ لاہور سے اسلام آباد تک نکالا گیا، جس کا مقصد فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی اور حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مؤثر موقف اختیار کرے۔ مارچ کے آغاز کے ساتھ ہی حالات کشیدہ ہو گئے۔ مریکے کے علاقے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، فائرنگ، پتھراؤ اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعات سامنے آئے۔ پولیس کے مطابق ایک ایسے جو فائرنگ میں جاں بحق ہوا، جبکہ درجنوں اہلکار زخمی ہوئے۔ دوسری طرف تحریک لبیک کے کارکنان کا کہنا ہے کہ پولیس نے مظاہرین پر سیدھی فائرنگ کی، جس سے سعد رضوی اور دیگر کارکن زخمی ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سوشل میڈیا پر خبریں تیزی سے پھیلیں کہ سعد رضوی کو فائرنگ کے دوران گولیاں لگی ہیں، اور بعض صفحات نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اب تک کسی مستند یا سرکاری ذریعے نے سعد رضوی کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی۔ پاکستان کے معتبر ذرائع ابلاغ جیسے جیو نیوز، ڈان نیوز اور انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ سعد رضوی زندہ ہیں اور ان کا ٹھکانہ ٹریس کر لیا گیا ہے۔ ان کے بھائی ان رضوی کے ساتھ وہ کسی نامعلوم مقام پر موجود ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس نے مریکے تھانے میں ایک سنگین مقدمہ درج کیا ہے، جس میں سعد رضوی کو دہشت گردی، قتل اور بغاوت سمیت متعدد دفعات کے تحت نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق سعد رضوی نے ایک پولیس افسر پر فائرنگ کی اور کارکنان کو تشدد پر اکسایا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سعد رضوی کے گھر پر چھاپے کے دوران کروڑوں روپے نقدی، سونا اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی ہے۔ یہ الزامات ابھی زیر تفتیش ہیں اور کسی عدالت نے ان کی تصدیق نہیں کی۔ تحریک لبیک کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ پولیس جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے اور سعد رضوی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق سعد رضوی فائرنگ میں زخمی ہوئے تھے، مگر حکومت اس خبر کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پارٹی کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے کئی کارکن شہید ہوئے اور درجنوں گرفتار ہیں، لیکن احتجاج کسی صورت نہیں رکے گا۔ اب تک کی تمام رپورٹس کو سامنے رکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ سعد رضوی ہلاک نہیں ہوئے، کم از کم اس کی کوئی سرکاری یا مصدقہ تصدیق نہیں۔ تحریک لبیک کا موقف ہے کہ وہ زخمی اور لاپتہ ہیں۔ پولیس کا موقف ہے کہ ان کا سراغ لگا لیا گیا ہے اور گرفتاری متوقع ہے۔ جھڑپوں میں کم از کم 3 مظاہرین اور ایک پولیس افسر کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ یعنی فی الحال سعد رضوی کے بارے میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ غیر مصدقہ اور سوشل میڈیا کی سطح تک محدود ہیں۔ یہ معاملہ نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی طور پر بھی حساس ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی ہر خبر کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھانا غلط فہمیوں اور انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ اس وقت سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تحقیق اور تصدیق کے بغیر کسی بھی دعوے پر یقین نہ کیا جائے۔ تحریک لبیک کے مرکزی رہنما سعد رضوی کی زندگی یا موت کے حوالے سے ابھی کوئی قابل اعتماد ثبوت سامنے نہیں آیا، لہٰذا عوام کو چاہیے کہ وہ افواہوں پر نہیں بلکہ تصدیق شدہ خبروں پر بھروسہ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک میں امن و سلامتی قائم فرمائے اور سب معاملات حق و انصاف کے مطابق طے پائیں۔ اگر آپ اس خبر کی مزید اپڈیٹس چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک تازہ حقائق پہنچا سکیں۔